ہو گیا, سب جھوٹ ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے مدعم نامی ایک حضور کا غلام تھا, آپ علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے. بالکل, اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا وہ کجاوا کستا ہو اور آپ کو وضو کرواتا ہو. آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو, اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ اسے آگ کی ایک چادر پہنا دی گئی ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی تھی. تو صحابہ اپنے گھروں کو دوڑے, اگر کسی نے ایک تسمہ, ایک چھوٹی سی رسی بھی یہ کہہ کے اٹھائی سی نا, خیر ہے, واپس لا کے جمع کرائی کہ یہ پکڑے نہ جائیں ہم. تو اب صحابہ تو اسے جنتی سمجھ رہے تھے اور اس پہ آگ کی چادر. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے, آپ رک گیا, فرمائیں دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا جو ہے چگلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے تو دو ٹکڑے کر کے وہ دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا, ظاہر ان کو پتا تھا نبی نے جو فرمایا بس ہم نے وہی ماننا ہے. ابھی بھی کسی کا وہم نہ نکلے تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے, نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ علیہ السلام رک گئے وہاں پر اور آپ فرمایا یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے کہا سب کے سب جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. سب نے پھر طلب کی, جو بخاری مسلم میں دعا سکھائی گئی ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. پھر آگے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ عذاب قبر تمہیں بھی سنوا دے. دکھانے والی بات ادھر بھی نہیں. پھر میں نے کہا تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے, اگر تم نے وہ چیخوں کی آواز سن لی تو تم اپنے کو مردہ دفناؤ گے نہیں. تو صحابہ نے تو عذاب قبر سنا بھی نہیں, دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. بابے کدھر یا منو بابیاں تسی کے بابے جڑے نے صحابہ تو نے, میں تو چاہتا ہوں آپ یہ کہہ دیں. تو پھر آپ کی عوام کو آپ پہ 295C بلکہ اس کے لیے 295A لگتی ہے. آپ پتہ نا یہ 295C جو ہے نبی الاسلام کی گستاخی کے لیے, 295A یہ ہے کہ صحابی ہے کسی اہل بیت کی, ان پہ 295A لگے تھے. اس کی بھی 10 سال قید ہے. تب یہ صاف ہو جائے ان کی, یہ کہیں کہ ہمارے بابے جو ہے نا افضل ہیں صحابہ سے. صحابہ کو تو کچھ نظر نہیں آیا. اب یہ وہ ساری چیزیں جو کتابوں کے خدا نے ہمیں بتائی ہیں, یہ کتابوں کا دین ہے نا سارا, یہ کوئی میں نے اپنے بیٹھ کے تو نہیں گھڑا ہوا. تو ہم نے کمپیریزن تو کرانا ہے نا کہ بھئی جن بابوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں تو صحابہ کرام سے تو بڑی کوئی ہستیاں نہیں تھی. اگر ان کے لیے یہ معاملات نہیں ہے ٹھیک ہے, تو آپ اپنے بابوں کے لیے کیوں اتنے زیادہ کلیم